رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل میں تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا کہ ایک دن میرا رسول آئے گا اور جب وہ آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تو تم ضرور ان پر ایمان لے آنا۔ وہ آئے جن کی بشارت آدم و نوح و شعیب و موسیٰ دیتے آئے اور آخر میں عیسیٰ دے کر گئے وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، میں تمہیں خوشخبری سنا کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، من بعدی اسمہ احمد، وہ میرے بعد آئیں گے، نام ان کا احمد ہوگا، ان پر ایمان لے آنا، ان کی تعظیم و تکریم کرنا۔ اب ہر ایک آنکھ انتظار ہے کہ وہ کون ہے جو بشارت عیسیٰ و موسیٰ ہے، وہ کون ہے جو خبر آدم و نوح ہے، وہ کون ہے جو میثاق روز ازل ہے۔ ہر آنکھ انتظار کر رہی ہے، کہیں اصفہان میں سلمان فارسی انتظار کر رہے ہیں، کہیں حلب کے کتنے سارے پادری انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے انجیل میں پڑھا تھا کہ دو جو ہے وہ پہاڑوں کے بیچ والی وادی میں اس شہر میں ان کی پیدائش ہوگی۔ کہیں بحیرہ راہب حلب کے اندر انتظار کر رہا تھا کہ آخر وہ کون سا نبی ہوگا۔ وہ گھڑی آ گئی عام الفیل کے اندر، وہ گھڑی آ گئی 12 ربیع الاول کے اندر۔ اس کائنات میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ آتے ہی وہ دبدبا کہ عبد المطلب حضور کے دادا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ یہ کعبہ بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہوا، کئی ہزار سال قبل۔ کعبے کے ارد گرد بت جڑے ہیں، کعبے کے اندر بت رکھے ہیں۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا اور خدا کے دشمنوں کا دین وہاں پر چل رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس رات تشریف لائے، سیدنا عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت گویا حضرت سیدتنا آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ بت گر پڑے۔ ایران کا وہ آتش کدہ جو نہ جانے کئی ہزار سال قبل سے جل رہا تھا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ہوتے ہی وہ بجھ گیا۔ سیزر جس کو قیصر عربی میں کہتے ہیں، بہت ہی پاورفل بیزنٹائن امپائر اور اس کی حکومت، اور نہ جانے کتنے لوگوں پہ وہ ظلم کرنے والے، اور وہ روم کی سلطنت تھی۔ یہ قیصر و کسرا جو کہ بڑے معروف تھے، ایوان کسرا جب حضور تشریف لائے تو ایوان کسرا کی کھڑکیوں کے چند کنگرے گر گئے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا دبدبا تھا۔ میرے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کو رحمتوں سے منور کر دیا، ماں کی گودوں میں بچے عطا کر دیے، جانور خوش ہونے لگے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ موسم بہار کا مہینہ تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو حضور کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ دنیا کی تمام عورتوں میں خوش نصیب عورت جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جن کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ وہ بدن آمنہ کے اندر 9 ماہ تشریف فرما ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقلت من ارحام الطیبہ واصلاب الطاہرہ، اے لوگوں، اللہ رب العالمین نے مجھے پاک رحموں سے منتقل کیا، اللہ رب العالمین نے مجھے پاک صلبوں سے منتقل کیا۔ میرے آباء و اجداد میں کوئی ناپاک نہیں ہے، میرے سارے کے سارے جدات کے اندر کوئی بھی برا نہیں ہے، سب وہ ہیں جو پاکیزہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کا اتنا عظیم الشان شجرہ ہے، اتنا پیارا شجرہ ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، جن کے اندر حضور کا نور منتقل ہوتا رہا، وہ سب مقدس لوگ تھے، وہ
सब प्यारे लोग थे। रसूल करीम अलैहि सलाम के वालिद मोहतरम निकाह से कबल हजरत अब्दुल्ला जब मक्के मुकर्रमा की बाजारों से गुजरते तो औरतों की नजरें आप पर होती, आपकी पेशानी पर होती, और एक राहिबा जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी, इंजील की तालीम देती थी, इंजील की आलिमा थी, वो आपके करीब आई और कहने लगी, अब्दुल्ला अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा खुशनसीब फैसला होगा। कुछ अरसे बाद हजरत सैयदना अब्दुल्ला की निकाह सैयदतुना आमिना से हो गई। आप दोबारा से उस गली से गुजरते हैं, वो राहिबा आपकी तरफ नहीं देखती, पूछते हैं भला क्या हुआ? पहले तो तुम्हारी नजरें मेरी पेशानी पर टिमटिमाती थी, अब क्या हुआ? वो कहती है, ए अब्दुल्ला लगता है वो नूर जो तुम्हारी पेशानी के अंदर मुझे दूर से नजर आता था वो तुमने किसी को वदियत कर दिया है, वो तुमने किसी को दे दिया है। मैं तो तुम्हारे पीछे नहीं उसी नूर के पीछे हैरान थी, उसी नूर की दीवानी थी। अब्दुल्ला वो दुनिया की खुशनसीब औरत कौन है जिसने तुझसे निकाह किया है? कहा बता तुम्हें कैसे चला कि मेरा निकाह हुआ है? कहा वो नूर मुझे नजर नहीं आ रहा, कि मेरा निकाह आमिना से हुआ है। कहा वो अब उस नूर की अमानतदार हो चुकी है। सैयदतुना आमिना फरमाती है, जब मेरा नूर नजर सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेट में थे तो मेरे ख्वाब के अंदर लंबे लंबे कद वाली औरतें आके मुझे बशारत देती थी, आमिना तुम्हें मालूम है कि तुम किसकी माँ बनने जा रही हो? आमिना क्या तुम्हें पता है कि कौन है जो तुम्हारे पेट में है? ए आमिना मैं मरियम हूँ, ए आमिना मैं आसिया हूँ, और तुम्हें बशारत देने आए हैं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो तमाम अंबियाए किराम का सरदार है, वो सय्यदुल मुरसलीन है, वो खातमुन नबिय्यीन है। ए आमिना तुझे मुबारक हो। कहती है कि मुझे बशारतें आने लगी, औरतों को जब बच्चा पेट में हो तो तकलीफ होती है, दर्द होते हैं, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेरे पेट में थे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हुजूर तो दुनिया के दर्द को, गमों को मिटाने आए हैं, वो सारी मुश्किलों को दूर करने आए हैं, भला मुझे दर्द कैसे हो सकता है? आप फरमाती हैं कि दिन करीब आने लगे, हजरत अब्दुल्ला का विलादत से कबल ही इंतकाल हो गया। हुजूर सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों में से एक नाम यतीम भी है। वैसे तो हम यतीम का नाम सुनते हैं तो समझते हैं कि कोई बेकस है, कोई बेबस है, लेकिन हुजूर वो है जो सारे यतीमों का सहारा है, मगर हुजूर वो है जो सारे यतीमों के सरदार हैं, सारे यतीमों के हुजूर अलैहिस्सलाम मुदावा करने वाले हैं। कोई ये न समझे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम है। इसकी हिकमत आला हजरत अली रहमान ने बयान फरमाई कि अल्लाह ताला ने बचपन में ही वालिदे मोहतरम भी चले गए, 6 साल की उम्र में वालिदा चले गई। दुनिया ये न समझे कि मेरे हबीब की तरबियत अब्दुल्ला ने की है या आमिना ने की है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बचपन में यतीम कर दिया और दुनिया को बताया कि इनकी तरबियत करने वाला कोई दुनिया का शख्स नहीं बल्कि खुद रब्बुल आलमीन है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं अद्दबनी रब्बी फहसन तअदीबी, मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया, और क्या खूब अदब सिखाया। वक्त कम है, मैं बहुत जल्दी जल्दी जा रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा बातें आपसे अर्ज कर सकूं। मेरे प्यारे भाइयों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, आज सारा आलम जगमगा रहा है। दुनिया भर में हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ्रीका हो, बरतानिया हो, यमन हो, सूरिया हो, मिस्र हो, जापान हो, जहाँ जहाँ मुसलमान जमा है, अल्हम्दुलिल्लाह महफिले मीलाद मुनक़िद हो रही है। ये वो रात है जिस रात की तारीफ तारीखों में लिखी गई, किताबों में लिखी गई। सैयदतुना आमिना फरमाती हैं कि जिस रात मेरे प्यारे सैयदुना मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाने वाले थे, बड़े बड़े मोजज़ात हमने देखे। आप फरमाती हैं कि मेरे घर में नूर से ऐसी रोशनी फैली, ऐसी रोशनी फैली कि नजर तू इला बिलाद शाम, कि मुझे मुल्क शाम के कुसूर और मुल्क शाम के महल्लात नजर आने लगे। अंदाजा लगाइए, जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो ऐसा नूर फैला कि सारी पर्दे जो मक्का मुकर्रमा और मुल्क शाम के दरमियान थे वो पर्दे हट गए और आपको बसरा और मुल्क शाम के महल्लात नजर आने लगे। ये सैयदतुना आमिना की आंखें हैं तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का, आपकी निगाह का आलम क्या होगा। जिसने
نگاہ کا کیا عالم ہوگا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں بڑی خوشی سے اپنی بھابھی کے پاس سیدتنا آمنہ کے قریب آئی کہ ذرا دیکھوں ان کے پاس جو بچہ ہے وہ پیارا منا دیکھوں اور ان کو میں عطر لگاؤں, ان کی آنکھوں میں سرما لگاؤں, اس کے بدن کو میں غسل دوں. لیکن جب سیدتنا آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے تو میں اپنی سرمے کی شیشی کو, اپنی عطر کی شیشی کو لے کر کھڑی تھی اور جیسے ہی ان کی آنکھوں میں دیکھا تو میں کہنے پر مجبور ہو گئی, اے صفیہ, آمنہ کے لال کی آنکھیں کسی دنیا کے سرمے کی محتاج نہیں ہیں. سبحان اللہ. میں عطر کی شیشی کی طرف لپکی اور قریب ہوئی تو حضور کے مبارک جسم سے ایسی خوشبو کی لپیں آ رہی تھیں کہ دنیا کی ساری خوشبوئیں اس کے آگے ماند پڑ گئیں. وہ ناف بریدہ تھے, وہ ختنہ شدہ تھے. یا آپ علیہ السلام کے مبارک معجزات جو پیدا ہوتے وقت ظاہر ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیا آئے, اس رات مکہ مکرمہ میں دور دور تک جتنی ماؤں نے بچے جنے سب نے بیٹے جنے. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کی آمد کی خوشی میں تمام ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے کہ آج چونکہ عورتوں کی خواہش ہوتی تھی کہ بیٹا پیدا ہو, بیٹا پیدا ہو, اور یہی بیٹے کی خبر جب اس بدبخت ابو لہب کو ملی تو وہ بھی بڑا خوش ہوا کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. وہ لونڈیا جس نے خبر دی, وہ خادمہ, وہ کنیز جب آئی اور کہنے لگی ابو لہب تمہارے بھائی کے گھر, آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, تو بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا جاؤ میرے بھتیجے کی خوشی میں تم آزاد ہو. اسے کیا پتا یہ وہی بھتیجا ہے جو سارے بتوں کو توڑنے آیا ہے, یہ وہی بھتیجا ہے جو بہنوں کو عزت دینے آیا ہے, یہ وہی بھتیجا ہے جو ماؤں کو جنت دینے آیا ہے, یہ وہی بھتیجا ہے جو بیٹیوں کو رحمت بتانے آیا ہے. اسے معلوم نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت میں قرآن کی سورت نازل فرمائی, تبت یدا ابی لہب وتب. لیکن وہ مر گیا اور کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کے پوچھا عبداللہ ابن عباس نے کہ کیا ہوا, تو کہا تمہارے جڑنے تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی خوشی نہ ملی. ہاں, ہر پیر کے دن جس انگلی سے میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں لوڈی کو آزاد کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے. امام ابن جوزی جھوم گئے اور فرمانے لگے کہ ایسا گستاخ اور کافر جس کی مذمت میں قرآن کی صورتیں آئی ہیں, اگر میلاد المصطفیٰ کی خوشی میں اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے کمی کر سکتا ہے, تو جو حضور کا عاشق ہو, حضور کی مدح کرنے والا ہو, حضور کا امتی ہو, نام محمد کو چومنے والا ہو, اگر وہ میلاد منائے گا تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں پروردگار عالم اسے جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. میرے دوستوں, عرب کے معاشرے میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو شہر میں رکھنے کے بجائے گاؤں اور دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ اچھی آب و ہوا ملے, تاکہ زبان پروپر فصیح عربی سیکھ سکیں. تو دور دراز سے بہت ساری خواتین آتی تھیں کہ ہمیں بچہ دے دو اپنا, 2 سال رکھیں گی, 3 سال رکھیں گی. تو ساری آئیں, کوئی کسی امیر کے گھر پہ, کوئی کسی کے گھر پہ, کوئی کسی کے گھر پہ. ایک خاتون تھی جو سیدتنا آمنہ کے گھر تشریف لے آئیں. میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں اس سیدہ دائی حلیمہ کو کہ جن کا ذکر تاریخ کی ساری کتابوں میں ہے, اشعار میں ہے. یہ کہتی ہے گھر گھر میں جا کے حلیمہ میرے گھر میں نور خدا آ گئے ہیں. ہر شاعر نے پنجابی میں, عربی میں, ہندی میں ان کا ذکر کیا. سیدتنا دائی حلیمہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے ساتھ تشریف لے کر جا رہی ہے. کتنی خوش نصیب ہے دائی حلیمہ, جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب, گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے. انہیں کیا پتا تھا یہ کون ہے. وہ لے کر جاتی ہیں, کہتی ہیں میری اونٹنی کمزور تھی,
اور عورتیں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، حلیمہ ہم جا رہی ہیں، تمہاری اونٹنی سست ہے، آرام سے آ جانا۔ میں پیچھے تھی، جیسے ہی آمنہ کے لال کو ہم نے اپنے ساتھ لیا، ہماری اونٹنی ایسے دوڑی کہ ساری اونٹنیوں سے آگے چلے گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہیں، سب نے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ذکر کی ہے۔ اور دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں اپنے گھر پر پہنچی تو میری اونٹنی وہ جو کمزور اور لاغر تھی تندرست ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ میری بکریوں نے دودھ زیادہ دینا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مجھے خوشیاں عطا فرما دی، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے مجھ پر کرم فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے اور رضائی بہنیں بھی تھیں۔ رضائی بھائی، رضائی بہنیں یعنی دودھ شریک بہنیں، فوسٹر سسٹر، فوسٹر بردرز، تو وہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ نے دودھ پلایا تو ایک جانب سے آپ نے دودھ پیا اور دوسری جانب سے آپ نے جب دودھ پلانا چاہا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا اور بتا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ حضور کا اشارہ تھا کہ میں اپنے بھائی کے لیے دودھ کو چھوڑ رہا ہوں، ایثار کر رہا ہوں۔ تو امت کی آقا ایسا ہمیں سبق سکھا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ بڑے ہوئے تو اپنی دودھ شریک بہن حضرت شیمہ ان کے ساتھ جنگل میں جا کر بکریوں کو چرانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ شیمہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا جیسے سارے جانور حضور کو سجدہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم لوٹ کر واپس آتے تو وہ بکریاں جو مشکل سے کبھی 1 کلو جو مشکل سے کبھی چند کلو دودھ دیا کرتی تھیں، اب حلیمہ کہتی ہیں میری ساری بکریوں نے کئی سیر دودھ دینا شروع کر دیا، اور دن میں 1 نہیں 2 مرتبہ دودھ دینا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے تھے کیا ہوا ہے حلیمہ؟ میں کہتی تھی حلیمہ بھی وہی ہے، اس کا گھر بھی وہی ہے، ہاں میرے پاس آمنہ کا چاند آیا ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتی ہیں کہ کیا شان والا بچہ تھا، جب میں اسے جھولا جھلاتی تو حضور اتنے پیارے تھے کہ میں آسمان کو دیکھتی، کبھی چاند کو دیکھتی، کبھی آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھتی، اور پھر دیکھتی کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلی مبارک کو ایسے بچپن میں جھولے کے اندر، ذرا تصور کرو وہ کیسا منظر ہوگا، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی جاتی، آسمان پر میں دیکھتی چاند اسی طرف جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ اکبر، یہ شان تھی۔ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ رب العالمین عز و جل نے وہ آپ کو مقام عطا فرمایا۔ میرے دوستوں ایسے خوبصورت ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، پھر میں مجبور ہو گیا اور یہ کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ آپ چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ حضرت حسان کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے حسین نہیں دیکھا۔ پھر کہنے لگے یہ میری آنکھ کا قصور ہو سکتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، کسی اور نے دیکھا ہو، بلکہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین دنیا کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاکیزہ بنایا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا بنایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک ذات، وہ مرتبہ کہ جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت مشارق الارض ومغاربها فما رأیت مثلک احدا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمان کی مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، لیکن آپ جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر۔